پراٹھا اس نے اٹھایا, کسی کپڑے پہ بندھا ہوا تھا, اس نے کہا شرافت سے لا رکھ. مولوی صاحب نے کہا شرافت سے لا کر کے رکھو واپس. آپ نے کس غلطی میں کس کی روٹی آپ نے اٹھائی, واپس لا کر کے رکھ. کبے نے کہا کیا کرو گے؟ کہا کہ وہ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کرو گے. کہا لا شرافت سے رکھ اس کو ورنہ تیری خیر نہیں. کہتا کیا کرو گے؟ کہا آج جمعے کو اعلان کروں گا سارے مولوی پوری امت غلط ہے, میں نے اصل کتابیں دیکھی ہے, کوا حلال ہے پاکیزہ گوشت. آج سے اعلان کروں گا کہ کوا حلال ہے, خدا کی قسم کوئی تم میں سے بلوچ اور پٹھان چھوڑیں گے بھی. اس طریقے پر گولیوں سے تمہیں اڑائیں گے. کبھی نے کہا مولوی صاحب اللہ کے لیے اعلان نہیں کرنا, روٹی اپنے واپس. آپ نے بھی دیکھا اور ہم نے بھی دیکھا. کہتے ہیں کہ یہ فضل الرحمان کیا کرے گا, سمجھ میں نہیں ہے. یہ فضل الرحمان کیا کرے گا؟ ادھر جلسے ہو رہے ادھر جلسے ہو رہے, یہ سارے کے سارے 100 آدمی میں سے صرف فضل الرحمان کے 100 میں سے صرف 2 چلے گئے, ہر 100 میں سے 2 چلے گئے, ہر 100 میں سے 2 چلے گئے. یہ اتنے زیادہ ہو گئے اگر اسلام آباد میں سارے مل کر کے پیشاب کرے سیلاب آ جائے. سارے مل کر کے اگر پیشاب بھی کر لیں تب بھی یہ کہ اسلام آباد میں سیلاب آ جائے. میرا ایک عزیز ایک دفعہ بڑا ارب پتی نہیں کھرب پتی, ایک دن میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میری زمینوں کی صرف میرے زمین بھی اتنے زیادہ ہے. ایک دن غصہ کہ مولوی لوگ ایسے مولوی لوگ ایسے مولوی لوگ ایسے. میں نے کہا زیادہ بکواس نہ کر, تو میرا عزیز ہے, صرف مجھے کلمہ سنا دے. اب 60-70 سال کی عمر ہوگی, کلمہ نہیں سناؤں گا. میں نے کہا اگر تو نے مجھے کلمہ سنا مجھے یہاں سے ذبح کرو, چھری دیتا ہوں تیرے ہاتھ میں, مجھے یہاں سے ذبح کرو. کلمہ نہیں سناؤں گا. میں نے کہا اگر تو نے صحیح سنا ہے مجھے ذبح کر, اور تو اپنی سزا بتا. اگر تیرا کلمہ درست نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ اور میرا پکا ارادہ تھا, مجھے پتا تھا کہ یہ زیر زبر شد مد صحیح پڑھ نہیں سکے گا, اور اگر پڑھ لیا تب بھی پھنساؤں گا اس کو. ہم لوگ مولوی لوگ, پہلی بات تو مجھے اللہ کی ذات سے کبھی امید تھی کہ یہ انگریز کے جوتے سیدھے کرنے والے لوگ ان کا کلمہ ایسا درست نہیں ہوگا. پہلی بات تھی. اس میں 90% مجھے 95% یہ یقین تھا کہ اس کا کلمہ درست نہیں ہوگا, اور اگر ہو بھی گیا تو ایسا اس کو پھنساؤں گا. اب وہ کہتے ہیں لا الہ الا محمد رسول اللہ. میں نے کہا غلط ہے. لا الہ الا محمد رسول اللہ. میں نے کہا غلط ہے. لا الہ الا محمد رسول اللہ. میں نے کہا غلط ہے. اور آپ بھی حیران ہو جائیں گے, آپ بھی حیران ہو جائیں گے. یہ علماء یہ قرہ یہاں بیٹھے ہوئے ان کو پتہ نہیں. مد متصل واجب ہے, مد منفصل مستحب ہے, پڑھو نہ پڑھو. لیکن لا الہ الا کا جو مد اگرچہ منفصل ہے لیکن اس کو پڑھنا واجب ہے. لا الہ الا اللہ. اب دیکھیں بہت سے مولویوں کو بھی یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوگا. پورے قرآن کے اندر, پورے قرآن میں مد متصل واجب ہے, مد منفصل جو 2 کلموں میں آتا ہے وہ مستحب ہے, پڑھو نہ پڑھو. لیکن لا الہ الا جہاں اللہ کی وحدانیت اور توحید کا اعلان ہو وہاں اس مد کو پڑھنا لازم ہوگا. لا الہ الا اللہ. اب آگے محمد الرسول اللہ ہو یا ہاں. میں نے کہا کہ ہو یا ہاں. اس نے کہا ہاں. میں نے کہا غلط. کہا ہو. میں نے کہا غلط. اب اس کو تو پھنسانا ہے, چھوڑنا تو نہیں ہے. اب ہم لوگ مولوی ہے محمد رسول اللہ ہے لیکن وقف کریں گے محمد رسول اللہ, لیکن محمد رسول اللہ ہے تو میں نہیں بتا رہا اس کو. میں کہتا محمد رسول اللہ ہو ہے یا ہاں. کہتے محمد رسول اللہ ہو. میں نے کہا غلط. کہتے محمد رسول اللہ ہاں. میں نے کہا وہ بھی غلط. اور پھر آگے مذاق میں نے کہا دیکھ, اس میں تکبیر میں اور اقامت میں ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ, اور کلمے میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ادھر درہ ادھر درہ, ادھر کلمہ میں درہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور ادھر اشہد ان لا الہ الا و اشہد ان محمد و اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ کا ادھر درہ ادھر درہ.
کہتے یار مجھے یہ معلوم نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ جا جھک مار، اس کے بعد نہیں کہنا مولوی۔